بسم اللہ الرحمن الرحیم أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ سالار اوریزی کو جب باہر لایا گیا تو اس کے دونوں گھڑ سوار محافظ ذرا دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اپنے سالار کو زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے قید خانے میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلتے گئے۔ زنجیر کا ایک سرا سپہ سالار حجازی کے ہاتھ میں تھا جو اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس نے 12 گھڑ سوار محافظ اپنے ساتھ لے لیے اور وہاں سے چل پڑا۔ آگے آگے وہ جا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ساتھ بندھا سالار اوریزی پیدل چلا جا رہا تھا اور پیچھے 12 محافظ چل رہے تھے۔ سلطان کے محل سے نکل کر سپہ سالار حجازی اس راستے پر ہو گیا جس راستے میں شہر کی آبادی زیادہ تھی۔ شہر کے کئی لوگ سالار اوریزی کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اوریزی کو زنجیروں میں باندھا لے جایا جا رہا ہے تو لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 2 محافظوں سے پوچھتے تھے کہ سالار اوریزی نے کیا جرم کیا ہے۔ محافظ لوگوں کو صرف یہی ایک جواب دیتے تھے کہ سالار اوریزی نے بغاوت اور غداری کی ہے۔ قید خانہ شہر سے باہر اور کچھ دور تھا۔ اس کے ارد گرد گھنا جنگل تھا اور راستے میں تھوڑا سا علاقہ چٹانی بھی تھا۔ قید خانے تک باہر سے جایا جا سکتا تھا، لیکن سپہ سالار حجازی اوریزی کو شہر میں لے گیا اور ایک ایسے چوک میں جا رکا جہاں 4 بازار ملتے تھے۔ کچھ تو راستے میں لوگ پیچھے پیچھے چل پڑے تھے اور زیادہ تر بازار میں آنے والے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سپہ سالار حجازی نے لوگوں سے کہا کہ اسے لمبی میز کی ضرورت ہے۔ ذرا سے وقت میں ایک لمبی اور مضبوط میز آ گئی۔ یہ میز چوک میں رکھ کر سالار اوریزی کو اس پر کھڑا کر دیا گیا اور حجازی خود گھوڑے سے اتر کر میز پر اوریزی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اوریزی کی زنجیر اس کے ہاتھ میں تھی۔ گھوڑ سوار محافظوں نے اپنی ترتیب اس طرح کر لی کہ دائرے میں ذرا دور دور کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ آگے نہ جا سکیں۔ اگر اوریزی چور، ڈاکو یا قاتل ہوتا تو لوگ اسے دیکھ کر ہنستے اور اس پر لعن طعن کرتے، لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ سالار اوریزی ہے، اس لیے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس سالار سے کیا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ اسی صبح جب 2 سابق فوجیوں کو سزائے موت دی جانے لگی تھی، شہر کے لوگوں کو پتہ چلا تو ایک ہجوم یہ تماشا دیکھنے پہنچ گیا تھا۔ وہ تو کوئی اور تماشا دیکھنے آئے تھے، لیکن وہاں کوئی اور ہی تماشا ہو گیا۔ وہاں جلاد ہی مارے گئے اور لوگوں نے سالار اوریزی کو دیکھا کہ وہ گھوڑا دوڑتا مرے ہوئے جلادوں کے پاس جا پہنچا اور اس نے مارے جانے والے دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ لوگ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب جس وقت وہ سالار اوریزی کو زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا دیکھ رہے تھے، اس وقت تک بیشتر لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ دونوں آدمی بے گناہ تھے جنہیں سالار اوریزی نے رہا کروا دیا تھا۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں سالار اوریزی کا احترام پیدا ہو گیا تھا۔ سپہ سالار حجازی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس شخص کو اچھی طرح پہچانو، یہ کون ہے؟ سپہ سالار حجازی نے سالار اوریزی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے سلطان محترم نے عمر قید کی سزا دی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ سلطان کا باغی اور غدار ہے۔ یہ شخص قاتلوں کا ساتھی ہے۔ اس نے 2 قاتلوں کو سزائے موت سے چھڑانے کے لیے 2 جلادوں کو قتل کروا دیا ہے۔ یہ فوج میں بغاوت پیدا کر رہا ہے۔ اور میرے ساتھ اس سپہ سالار کو بھی پہچان لو۔ اوریزی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ عیاش سلطان برقیارق کا پجاری ہے۔ مجھے سلطان نے غدار نہیں کہا بلکہ اس کی باطنی بیوی نے کہا ہے۔ یہ سپہ سالار ابو جعفر حجازی سلطان کی اس باطنی بیوی کے آگے سجدے کرتا ہے۔ خاموش رہ غدار، حجازی نے اوریزی کو ڈانٹ کر کہا، اپنے گناہوں پر جھوٹ کا پردہ مت ڈال ورنہ یہیں زبان کھینچ لوں گا۔ بولنے دو اسے۔ ہجوم میں سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اسے بولنے دو، ہمیں پتہ چلنے دو کیا ہوا ہے۔ سپہ سالار حجازی نے دیکھا کہ لوگوں کا رد عمل اور رویہ کچھ اور ہے تو وہ ذرا دبک گیا۔ ہجوم اب شور شرابہ کرنے لگا تھا کہ اوریزی کو بولنے دیا جائے۔
صاف پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں اوریزی کے ساتھ ہیں۔ میں نے آج صبح 2 بے گناہوں کو جلادوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا ہے، اوریزی نے بلند آواز میں کہا۔ انہیں ایک فوجی عہدیدار کا قاتل نہ ملا تو سلطان نے، بلکہ سلطان کی بیوی نے یہ فیصلہ سنایا کہ سابق فوجیوں میں سے کوئی 2 فوجی پکڑ لیے جائیں اور ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ 2 آدمی قاتل ہیں۔ اے لوگوں، سپہ سالار حجازی نے کہا، اس کی مت سنو، یہ تو دھتکارا ہوا مجرم ہے۔ لوگ شور بپا کیے جا رہے تھے۔ سالار حجازی کے لیے حکم تھا کہ اوریزی کو زیادہ سے زیادہ دیر چوک میں کھڑا رکھا جائے۔ مقصد اس کی تذلیل تھا۔ خود حجازی بھی یہی چاہتا تھا کہ اوریزی کو خوب ذلیل و خوار کیا جائے، لیکن اب لوگوں نے کچھ اور ہی انداز میں واویلا بپا کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اوریزی کو فوراً قید خانے تک پہنچا دیا جائے، لیکن وہ روزینہ سے ڈرتا تھا کہ اسے پتہ چل گیا کہ اوریزی کو زیادہ دیر چوک میں کھڑا نہیں رکھا گیا تو وہ ناراض ہوگی۔ اے اہل اسلام، سالار اوریزی نے بڑی بلند آواز میں کہا، اس اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے بیدار اور چوکس ہو جاؤ۔ حسن بن صباح آ رہا ہے۔ اس شہر میں باطنی چلے آ رہے ہیں۔ وہ تخریب کاری کے لیے آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ سلطنت کی اصل حکمران ایک باطنی عورت ہے اور سلطان برقیارق برائے نام سلطان ہے۔ اس سلطنت سے عدل و انصاف اٹھ گیا ہے۔ اس وقت جب سالار اوریزی کو چوک میں کھڑا کر کے ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے سلطان بختیارق کی ماں اور اس کے دوسرے دونوں بیٹوں محمد اور سنجر کو پتہ چلا کہ سالار اوریزی کو یہ سزا دی گئی ہے اور اس کا اصل جرم کیا ہے۔ محمد اور سنجر تو خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے، لیکن ان کی ماں سے نہ رہا گیا۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر نکلی۔ ایک خادم آ رہا تھا۔ اس نے برقیارق کی ماں کو دیکھا تو رک گیا۔ مادر سلطان، اس خادم نے کہا، میں بازار سے آ رہا ہوں۔ سالار اوریزی کو سپہ سالار حجازی نے چوک میں کھڑا کر رکھا ہے اور وہاں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو اس بیچارے کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے۔ ماں نے حیرت سے کہا۔ وہ اپنے بیٹے سلطان برقیارق کے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتی چل پڑی۔ ہے کہاں میرا بے غیرت بیٹا؟ ماں کہتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے تو حلال کا جنا تھا، اس کے باپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنی اولاد کے خون میں ملاوٹ نہیں کی تھی۔ اس کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا اس نے اوریزی کو گرفتار کر لیا ہے؟ یہ اس باطنی چڑیل کا کام ہے۔ روزینہ اپنے کمرے میں تھی۔ اسے برقیارق کی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اسے برقیارق کی ماں آتی نظر آئی۔ روزینہ نے بڑی تیزی سے ایک طرف جا کر دربان کو بلایا۔ اسے روک لو، روزینہ نے دربان سے کہا۔ کہنا سلطان سو رہے ہیں، اسے اندر نہ آنے دینا۔ دربان برقیارق کی ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور اسے روک دیا۔ یہ بھی کہا کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ سو رہے ہیں، لیکن ماں نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور آگے کو چل پڑی۔ روزینہ بہت ہی چالاک لڑکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماں رک نہیں رہی تو وہ دوڑتی باہر نکلی اور برقیارق کی ماں کے آگے جا کھڑی ہوئی اور بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اتنے غصے میں ہے۔ کیا تمہارے دربان مجھے روک لیں گے؟ ماں نے غصے کے عالم میں کہا۔ روزینہ نے دربان کو ڈانٹ کر کہا کہ اس نے انہیں کیوں روکا ہے؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ یہ عظیم خاتون کون ہے؟ دربان خاموش کھڑا روزینہ کا منہ دیکھتا رہا۔ کیا برقیارق سویا ہوا ہے؟ ماں نے روزینہ سے پوچھا۔ اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو بھی آپ کے لیے جاگ اٹھیں گے، روزینہ نے احترام کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے کمرے میں آ کر بیٹھیں، میں انہیں اٹھا کر یہیں لے آؤں گی۔ ماں روزینہ کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں جا بیٹھی۔ روزینہ کمرے سے نکل گئی اور سلطان برقیارق کے پاس چلی گئی۔ اسے بتایا کہ اس کی ماں واہی تباہی بکتی آئی ہے اور اس نے ماں کو دوسرے کمرے میں ذرا ٹھنڈا کر کے بٹھا لیا ہے۔ تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ برقیارق نے پوچھا۔ وہ ماں ہے، روزینہ نے کہا، اس کا احترام ہم پر فرض ہے، لیکن وہ ایک باغی اور غدار سالار کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ سلطنت کے مفاد کو دیکھیں گے یا ماں کے احترام کو؟ میں تو سلطنت کے مفاد کو پہلے دیکھوں گا، برقیارق نے کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں ماں کے سامنے جاؤں یا نہ جاؤں؟
آپ یہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں تو اچھا ہے، روزینہ نے کہا۔ ادھر محمد اور سنجر کو پتہ چلا کہ ان کی ماں بڑے غصے میں برقیارق کی طرف چلی گئی ہے، تو انہیں فکر ہوا کہ برقیارق اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گا۔ دونوں ماں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہاں انہیں بتایا گیا کہ ان کی ماں فلاں کمرے میں ہے۔ وہ دونوں اس کمرے میں گئے تو ماں کو بڑے غصے میں ٹہلتے دیکھا۔ چلو ماں، محمد نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، یہاں آپ کیا لینے آئی ہیں؟ آپ کے اس بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میں اس کا دماغ ٹھیک کرنے آئی ہوں، ماں نے کہا۔ میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ ہم دونوں بھائی کریں گے، محمد نے کہا۔ ہم نے انتظام کر دیا ہے، آپ یہاں سے چلیں۔ ماں جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ محمد اور سنجر کی بہت سی باتوں اور منت سماجت کے بعد وہ اس پر راضی ہو گئی کہ وہ اسی کمرے میں بیٹھی رہے گی اور دونوں بھائی برقیارق کے پاس جائیں گے۔ میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ ماں نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں آپ کیوں نہ جائیں، سنجر بولا۔ اگر ہمارے اس بڑے بھائی برقیارق نے ہمارے سامنے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں اسے یہیں ختم کر دوں گا۔ کیا آپ اپنے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے ہاتھوں مروانا پسند کریں گی؟ وہ آخر ماں تھی۔ اس پر سنجر کی اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا منہ ذرا سا کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی اور اس نے سر سے اشارہ کیا کہ تم جاؤ، میں یہیں بیٹھوں گی۔ محمد اور سنجر برقیارق سے ملنے کمرے سے نکل گئے۔ ماں اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رونے لگی۔ اس نے آہ لے کر کہا، یہ وقت بھی دیکھنا تھا۔ آؤ بیٹھو، برقیارق نے اپنے بھائیوں سے کہا اور پوچھا، ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ سنا ہے وہ چیختی چلاتی یہاں آئی ہیں، وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ابھی ہوئی تو نہیں بھائی جان، محمد نے کہا، ہو جائے گی، جلدی پاگل ہو جائے گی، سنجر نے کہا۔ ابھی تو وہ مجھے پاگل سمجھتی ہے، برقیارق نے کہا۔ اب وہ کیا کہنے آئی ہیں؟ وہ سلطنت کی تباہی کو برداشت نہیں کر سکتی، محمد نے پر اعتماد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سالار اوریزی کو آپ نے یہ سزا دے کر اچھا نہیں کیا۔ کیوں روزینہ؟ برقیارق نے روزینہ کی طرف دیکھ کر کہا، انہیں بتاؤ کہ اوریزی نے کیا جرم کیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں بھائی جان، سنجر نے کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو سنجر، برقیارق نے کہا۔ سلطنت کے کاموں کو ابھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن میں ایک بات سمجھ سکتا ہوں، سنجر نے کہا۔ جو مرد اپنی بیوی کا غلام ہو کر اپنے گھر کے سارے معاملات اور فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کے گھر میں تباہی، ذلت اور خوار کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لیکن آپ نے گھر کے نہیں بلکہ اتنی بڑی سلطنت کے معاملات اور فیصلے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک قابل تجربے کار اور جذبے والا سالار ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے اور اسے عمر قید دے دی گئی ہے۔ تم دونوں بھائی میری ایک بات غور سے سن لو، برقیارق نے کہا۔ روزینہ میرا دماغ ہے، میرے کان اور میری آنکھیں بھی روزینہ ہیں۔ سلطان محترم، محمد نے کہا، یہ بات آپ فخر سے نہ کہیں، یوں کہیں کہ اللہ نے آپ کے دماغ پر مہر لگا دی ہے اور ایک مشکوک لڑکی کے ہاتھوں آپ کی سوچنے کی طاقت ختم کر ڈالی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے۔ کیا بک رہے ہو محمد؟ برقیارق نے ڈانٹ کر کہا۔ میں بک نہیں رہا، محمد نے کہا۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان گنہگار لوگوں پر جو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، اللہ نے یہ لعنت نازل کی ہے کہ ان کے دماغوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ آپ نے اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیا ہے۔ آپ کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب سلطنت سلجوقیہ پر باطنیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، سنجر نے کہا۔ آپ کی جگہ حسن بن صباح بیٹھا ہوا ہوگا، محمد نے کہا، اور آپ کی لاش بھی نہیں ملے گی، اور یہاں آپ کی اس بیگم کی حکمرانی ہوگی۔ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولیں بھائی جان۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، روزینہ نے منہ بسور کر کہا۔ ان لوگوں کو میرا وجود اچھا نہیں لگتا۔ روزینہ دروازے کی طرف چل پڑی۔ سلطان برقیارق اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ دروازے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں پلنگ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ برقیارق بے تاب ہو کر اسے منانے بیٹھ گیا، لیکن روزینہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آخر برقیارق نے اسے اٹھا لیا۔
میری وجہ سے آپ کی ماں آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ روزینہ نے کہا، آپ کے بھائی آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ کی اور اس سلطنت کی سلامتی چاہیے۔ میں تارک الدنیا ہو کر کسی غار میں جا بیٹھوں گی اور آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے دعا کرتی رہا کروں گی۔ برقیارق اتنی بڑی سلطنت کا سلطان تو بن گیا تھا، لیکن وہ سمجھ نہ سکا کہ چالاک اور عیار عورت جب چاہے اپنے آنسو نکال سکتی ہے۔ یہ تو قلعہ علمود کی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ برقیارق نے کہا، جو فیصلہ تم کرو گی میں اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو سنا دوں گا۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں، روزینہ نے کہا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ سلطنت کے معاملات میں پوری دلچسپی لیں اور اسی طرح فیصلے کرتے رہیں جس طرح آپ نے اس سالار کو سزا سنائی ہے۔ میں تو آپ کو روحانی سکون دے رہی ہوں، مگر آپ کی ماں اور بھائی یہ سکون تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ پھر تم چپ رہو، برقیارق نے کہا، اگر میری ماں کا منہ بند نہ ہوا تو میں اسے نظر بند کر دوں گا۔ روزینہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا اور برقیارق کی جان میں جان آئی۔ اپنے بھائیوں کو چلتا کریں، روزینہ نے کہا، انہیں کہیں کہ وہ ایک باغی اور غدار سالار کی حمایت نہ کریں، ورنہ تمہیں بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں اسے پہنچایا گیا ہے۔ سلطان برقیارق لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے دونوں بھائیوں کو بیٹھا چھوڑ گیا تھا۔ بھائی وہاں نہیں تھے۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں اس کی ماں بیٹھی تھی۔ ماں بھی جا چکی تھی۔ سالار اوریزی کو ابھی تک چوک میں کھڑا رکھا ہوا تھا۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سپہ سالار حجازی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ایک آواز اٹھی، سپہ سالار خود غدار ہے۔ ایک اور آواز، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ دو تین آوازیں اٹھیں اور ہجوم میں ایک بار پھر شور و غوغا شروع ہو گیا۔ حجازی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے اور وہ ادھر ادھر آگے اور پیچھے دیکھنے لگا۔ اس کے محافظوں نے برچیاں تان لی تھیں اور وہ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے ادھر دیکھا۔ گھوڑے پر کوئی عورت سوار تھی اور اس کے ہاتھ میں سلطنت سلجوقیہ کا پرچم تھا جس پر چاند اور ستارے کا نشان تھا۔ گھوڑا اسی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ ہجوم نے اسے راستہ دے دیا۔ گھوڑا دونوں سالاروں کے پاس جا رکا۔ سوار عورت بڑی تیزی سے گھوڑے سے اتری اور اس میز پر کھڑی ہو گئی جس پر دونوں سالار کھڑے تھے۔ عورت نے اپنا نقاب اٹھایا۔ وہ سلطان برقیارق کی ماں تھی۔ میرے عزیز لوگوں، برقیارق کی ماں نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر کہا، اس پرچم کو دیکھو۔ یہ پرچم تمہارے ایمان اور دین کی علامت ہے۔ یہ پرچم تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کا نشان ہے۔ یہ پرچم اس اسلامی سلطنت کی عصمت ہے۔ آج حسن بن صباح کی باطنی اس پرچم کو پامال کرنے کے لیے تمہارے درمیان آ گئے ہیں۔ انہیں پہچانو، اچھے اور برے کو پہچانو، مجھے پہچانو، میں تمہاری ماں ہوں۔ سلطان ملک شاہ کو یاد کرو، اس کے ایمان اور جذبے کو یاد کرو۔ بھول جاؤ کہ میرا بیٹا سلطان ہے۔ میں اس ناخلف انسان کو اپنا بیٹا کہنے سے شرماتی ہوں۔ میرے بیٹے تم ہو۔ میرا بیٹا ایک باطنی چڑیل کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اسلام کو حسن بن صباح کے گدھوں اور چیلوں نے نوچنا شروع کر دیا ہے۔ سلطنت سلجوقیہ کی جس فوجی طاقت پر ہم سب کو اور تم سب کو ناز تھا، اس فوجی طاقت کو توڑا جا رہا ہے۔ تمہارے سالار اوریزی کو اس جرم میں قید میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اس فوجی طاقت کو نہ صرف قائم رکھنا چاہتا ہے بلکہ اس میں اضافہ کر رہا تھا۔ قید میں اس سپہ سالار حجازی کو ڈالنا چاہیے۔ محترم ماں، سپہ سالار حجازی نے برقیارق کی ماں کو بازو سے پکڑ کر کہا، سلطان برقیارق کا حکم بڑا ہی سخت ہے۔ آپ خاموش، چھوڑ دے میرے بازو خوشامدی غلام۔ برقیارق کی ماں نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، میرے عزیز لوگوں، میری بات غور سے سن لو۔ تمہارے درمیان افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حسن بن صباح قلعہ علموت میں بیٹھا تمہیں آپس میں لڑا رہا ہے۔ اگر تم نے آنکھیں نہ کھولیں اور اپنی عقل استعمال نہ کی تو یہاں بھائی بھائی کی گردن کاٹے گا۔ بھول جاؤ کہ سلطان میرا بیٹا ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں اس سلطنت کی ماں ہوں۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ اوریزی ابھی تک سالار ہے، یہ مجرم نہیں۔ اس کے بعد برقیارق کی ماں بولتی رہی،
لیکن اس کی آواز ہجوم کے شور و غل میں دب گئی۔ ہجوم بھڑک اٹھا تھا۔ لوگ ایسے جوش میں آ گئے تھے کہ سپہ سالار حجازی کو اپنا انجام کچھ اور ہی نظر آنے لگا تھا۔ اس شور و غل میں سپہ سالار حجازی نے اپنے قریب کھڑے محافظ سے کچھ کہا۔ محافظ نے پیچھے سے اوریزی کو کمر سے دبوچا اور اسے اٹھا کر قریب کھڑے ایک گھوڑے پر بٹھا دیا۔ پھر خود اس گھوڑے پر اوریزی کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سپہ سالار حجازی میز سے کود کر اترا اور ایک محافظ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے محافظوں کو کوئی حکم دیا۔ تمام محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور برچیاں آگے کر لیں۔ تمام لوگ گھوڑوں اور برچیوں سے ڈر گئے اور ایک طرف ہو گئے، اور اس طرح سپہ سالار حجازی اور اس کے محافظ سالار اوریزی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو محافظوں نے ہجوم کو پیچھے روک رکھا تھا۔ جب محافظ وہاں سے نکل بھاگے تو ہجوم برقیارق کی ماں کے قریب ہو گیا۔ اس خاتون نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہر کوئی سالار اوریزی کا حامی ہو گیا تھا۔ محمد اور سنجر کو کچھ دیر بعد پتا چلا کہ ان کی ماں باہر کہیں چلی گئی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگے تو استبل سے پتا چلا کہ ان کی ماں ایک گھوڑا نکلوا کر اور پرچم ہاتھ میں لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ سب کا خیال یہی تھا کہ وہ اس چوک پر ہی گئی ہوگی جہاں سالار اوریزی کو تذلیل کے لیے کھڑا کیا گیا ہوگا۔ محمد اور سنجر نے گھوڑے لیے ان پر سوار ہوئے اور چوک کی طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کی ماں وہیں تھی اور ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ دونوں بھائی اس میز پر چڑھ گئے جس پر ان کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ وہ واپس چلیں۔ اے ایمان والوں، ماں نے اپنے ایک پہلو میں محمد کو اور دوسرے پہلو میں سنجر کو کھڑا کر کے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہا، میں اپنے یہ دونوں بیٹے اس اسلامی سلطنت پر قربان کر دوں گی۔ محمد نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اس جوش و خروش کو قابو میں رکھیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اس نے کہا کہ ہم حسن بن صباح کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حسن بن صباح ہمیں ختم کرنے کا بندوبست کر چکا ہے۔ یہ کہہ دینا تو آسان تھا کہ باطنی شہر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا کہ شہر کے لوگوں میں باطنی کون کون ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مرو کا شہر حسن بن صباح کی گرفت میں آ گیا تھا اور اس شہر میں خون خرابہ تقریباً شروع ہو گیا تھا۔ محمد اور سنجر اپنی ماں کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی سالار اوریزی کو اپنے محافظوں کے ساتھ لے کر سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر شہر سے نکل گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، تعاقب میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے تعاقب کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کے محافظ تلواروں اور پرچیوں سے مسلح تھے۔ شہری تعاقب کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ اندیشہ سوار ہو گیا تھا کہ شہری بھڑک اٹھے تھے اور اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس نے محافظوں کو گھوڑے آہستہ کرنے کا حکم دیا۔ قید خانہ ابھی دور تھا۔ وہ جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ اوریزی زنجیروں میں بندھا ایک محافظ کے آگے بیٹھا بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر افسوس اور تذبذب کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ آگے علاقہ چٹانی تھا۔ راستہ ان چٹانوں کے درمیان سے بل کھاتا گزرتا تھا۔ یہ قافلہ اس راستے پر چلتا چٹانوں کے اندر چلا گیا تو اچانک دائیں بائیں سے بہت سے آدمی جو تلواروں اور برچیوں سے مسلح تھے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ آوروں نے 2-3 محافظوں کو تو پہلے حملے ہی میں گھائل کر کے گھوڑے سے گرا دیا۔ جن پر حملہ ہوا تھا وہ کوئی اناڑی نہیں تھے، وہ تجربے کار محافظ تھے جنہیں جانیں قربان کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ فوج سے منتخب کیے گئے تھے۔ وہاں لڑنے کے لیے جگہ تنگ تھی۔ محافظوں کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور پینترے بدلنے کے لیے گھوڑوں کو تیزی سے موڑنا اور آگے پیچھے کرنا مشکل تھا۔ حملہ آور پیادہ تھے۔ محافظوں نے جم کر لڑنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے۔ سپہ سالار حجازی نے بلند آواز سے حکم دیا کہ اوریزی کو حفاظت میں لیے رکھو، اسے بھاگنے نہ دینا۔ وہ تو زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن حجازی یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حملہ اوریزی کو آزاد کرنے کے لیے ہوا ہے۔ 4-5 محافظوں نے سالار اوریزی کو گھوڑے سے اتار کر ایک جگہ گرا دیا اور وہ سب اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حملہ آوروں کی تعداد محافظوں سے خاصی زیادہ تھی، لیکن کسی ایک محافظ نے بھی پیٹھ دکھانے کی نہ سوچی۔ میرے شیروں، سپہ سالار حجازی کی آواز گرجی۔
قیدی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اسے قید خانے تک پہنچا دو گے تو تمہیں جھولیاں بھر کر انعام دلواؤں گا۔ محافظوں کے لیے سالار اوریزی بڑی ہی قیمتی چیز بن گیا تھا۔ وہ اسی کے قریب رہنے کی کوشش کرتے اور لڑ رہے تھے۔ اوریزی کو انہوں نے ایک چٹان کے دامن میں بٹھا دیا تھا۔ 2-3 حملہ آور اس چٹان پر چڑھ گئے۔ چٹان اونچی نہیں تھی۔ حملہ آوروں نے اوپر سے محافظوں کو برچھیاں ماریں، لیکن چٹان کے پہلوؤں کی طرف سے محافظوں نے اوپر جا کر حملہ آوروں کو گرا لیا۔ لڑتے ہوئے مر جاؤ، سپہ سالار حجازی کی آواز ایک بار پھر گرجی۔ اگر قیدی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو سلطان تم سب کو سزائے موت دے گا۔ حملہ آور پیچھے ہٹ گئے اور کچھ دیر کے لیے یہ خونریز لڑائی تھم گئی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حملہ آور بھاگ گئے ہیں یا چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ حجازی نے محافظوں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ ابھی نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے محافظوں کو گنا تو 5 محافظ کم ہو گئے تھے۔ وہ شدید زخمی ہوئے یا مارے گئے تھے۔ حملہ آوروں سے بھی کچھ کم ہو گئے تھے۔ حملہ آور چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ محافظ اپنے گھوڑوں کو پکڑ کر لائے اور چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اچانک ایک طرف سے 5-6 حملہ آور دوڑتے ہوئے آئے۔ محافظوں نے گھوڑوں کو چھوڑا اور حملہ آوروں کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ حملہ آور لڑتے ہوئے اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ محافظوں کی تلواروں اور برچھیوں اور ان کے جوش و خروش کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے آدھے حملہ آور ایک چٹان سے ایک طرف مڑ گئے اور باقی ذرا پیچھے رک کر دوسری طرف مڑ گئے اور پیچھے بھاگنے لگے۔ محافظ ان کے پیچھے دوڑے۔ ادھر جہاں اوریزی کو بٹھایا گیا تھا وہاں ایک سپہ سالار حجازی تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا۔ اس قیدی کو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، سپہ سالار حجازی نے محافظ سے کہا۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تو میں اسے یہیں قتل کر دوں گا۔ سلطان یقیناً خوش ہوگا۔ سالار اوریزی حجازی کی یہ بات سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ حجازی نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اوریزی، حجازی نے طنزیہ لہجے میں کہا، مسکراتے ہوئے جان دے دو تو بڑا ہی اچھا ہے۔ سالار اوریزی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا، منہ سے کچھ بھی نہ بولا۔ اچانک قریب سے ہی 4-5 حملہ آور نکلے اور انہوں نے ہلہ بول دیا۔ حجازی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ کچھ لڑا بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ بھاگ اٹھا اور قریب کھڑے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے ایڑ لگا دی۔ پیچھے جو محافظ رہ گیا تھا اسے وہیں کاٹ دیا گیا۔ حملہ آوروں نے اوریزی کو اٹھا لیا اور ایک گھوڑے پر ڈال لیا۔ اس کے پیچھے ایک حملہ آور سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ حملہ آوروں نے بڑی اچھی چال چلی تھی۔ وہ ایک طرف سے آئے اور محافظوں سے لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے گئے۔ محافظوں کو اپنے ساتھ چٹانوں کے اندر لے گئے۔ پیچھے میدان صاف تھا۔ حملہ کرنے اور اوریزی کو اٹھا لے جانے کے لیے آدمی موجود تھے۔ ان کی یہ چال کامیاب رہی۔ 2 یا 3 محافظ بچ کر نکلے ہوں گے۔ وہ پیدل بھاگے تھے۔ باقی شدید زخمی ہوئے اور مارے بھی گئے تھے۔ ان کے گھوڑے پیچھے رہ گئے تھے۔ سلطان برقیارق کو دربان نے اطلاع دی کہ سپہ سالار حجازی آیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے فوراً اندر بھیجا جائے۔ حجازی جب سلطان برقیارق کے سامنے گیا تو شکست اور شرمساری اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہو گئے، برقیارق نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تھکن آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا ایک قیدی کو قید خانے تک پہنچانا لڑائی سے زیادہ بڑی مشقت ہے؟ سلطان عالی مقام سپہ سالار حجازی نے تھکی تھکی اور ہاری ہوئی آواز میں کہا، میں لڑائی میں سے ہی نکل کر آیا ہوں۔ کیسی لڑائی؟ برقیارق نے پوچھا۔ کیا قید خانے کے عملے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی؟ کیا وہ قیدی کو وصول نہیں کر رہے تھے؟ کس سے لڑائی لڑی ہے؟ ہم قید خانے کے قریب پہنچ گئے تھے، حجازی نے کہا۔ ہم جب چٹانوں میں سے گزر رہے تھے تو ہم پر آگے سے، پیچھے سے اور دائیں بائیں سے حملہ ہو گیا۔ حملہ آور تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس تلواریں اور برچھیاں تھیں اور مجھے صرف ایک بات بتاؤ، سلطان برقیارق نے پوچھا، کیا اوریزی کو اسی کوٹری میں بند کر آئے ہو یا نہیں؟ حجازی کی زبان ہل نہ سکی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور سر جھکا لیا۔ پھر کہاں ہے اوریزی؟ روزینہ جو اس وقت تک خاموش تھی بولی، کیا اسے جنگل میں پھینک کر آئے ہو؟ نہیں،
سپہ سالار حجازی نے کہا، اسے حملہ آور لے گئے ہیں۔ پھر تم زندہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سلطان برقیارق نے گرج کر کہا اور پوچھا، باقی محافظ کہاں ہیں؟ صرف ایک میرے ساتھ آیا ہے، سپہ سالار حجازی نے کہا، باقی شاید زندہ نہیں۔ حملہ آور کون تھے؟ سلطان برقیارق نے پوچھا، کیا تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ میں صرف شک میں بات کر سکتا ہوں سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ حملہ آور ان فوجیوں میں سے تھے جنہیں فوج سے نکال کر ابھی خیموں میں رکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جو محافظ آیا ہے وہ کچھ وثوق کے ساتھ بات کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لوں۔ سلطان برقیارق کے اشارے پر حجازی باہر گیا اور اس محافظ کو ساتھ لے آیا۔ کیا تم نے حملہ آوروں کو پہچانا تھا؟ سلطان برقیارق نے محافظ سے پوچھا۔ ہاں عالی جاہ، محافظ نے جواب دیا، وہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے تھے جنہیں فوج میں سے نکالا جا رہا ہے۔ میں نے 3 کو تو پہچان لیا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ باقی بھی وہی ہوں گے جو فوج میں سے نکالے گئے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے سلطان برقیارق سے اجازت لے کر اس محافظ کو باہر بھیج دیا۔ سلطان عالی مقام، سپہ سالار حجازی نے کہا، پیشتر اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں یا کوئی اور حکم دیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن کہنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میری بات کا تعلق آپ کی محترمہ والدہ اور بھائیوں کے ساتھ ہے۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو، سلطان برقیارق نے کہا، میں سنوں گا، مجھے صرف سلطنت کے مفاد کا خیال ہے۔ میری ماں ہے یا بھائی، ان کا درجہ سلطنت کے بعد ہے، ان کے متعلق انتہائی بری اور توہین آمیز بات کرو گے تو بھی میں سنوں گا، مجھے صحیح صورتحال معلوم ہونا چاہیے۔ محترم سلطان، آپ کا اقبال اور زیادہ بلند ہو، حجازی نے کہا، کسی نے ہم پر حملے کی جرت نہیں کرنی تھی، یہ حملہ آپ کی محترمہ والدہ اور آپ کے بھائی محمد نے کروایا ہے۔ وہ اس طرح کہ میں آپ کے حکم کے مطابق اوریزی کو چوک میں کھڑا کر کے اس کا جرم لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اوریزی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اتنے میں آپ کی والدہ محترمہ گھوڑے پر سوار آ پہنچی۔ ان کے ہاتھ میں سلطنت کا پرچم تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ہمارے پاس آ کھڑی ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو آپ کے خلاف اور میرے خلاف اتنا زیادہ بھڑکایا کہ لوگ ہمارے خلاف اور اوریزی کے حق میں مشتعل ہو گئے۔ پھر آپ کا بھائی محمد چھوٹے بھائی سنجر کے ساتھ آ گیا۔ محمد نے اتنی اشتعال انگیز باتیں تو نہ کیں، لیکن جو بھی اس نے کہا تھا وہ اوریزی کے حق میں جاتا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ مشتعل ہو گیا کہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ وہ محافظوں کی برچیوں سے بھی نہ ڈرے۔ یہ تو میرا کمال تھا کہ میں نے اوریزی کو ایک گھوڑے پر پھینکا اور محافظوں سے کہا کہ یہاں سے نکلیں اور ان کی برچیوں اور گھوڑوں کی زد میں کوئی بھی آتا ہے پرواہ نہ کریں۔ سلطان عالی مقام، میں خوش تھا کہ قیدی کو مشتعل ہجوم میں سے نکال لایا ہوں، لیکن آگے جا کر ہم پر حملہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ سابق فوجی بھی ہجوم میں موجود تھے۔ وہ کسی اور راستے سے ہم سے پہلے آگے جا کر گھات میں بڑھ گئے۔ یہ ہے ہم پر حملے کی اصل وجہ۔ سلطان برقیارق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے روزینہ کی طرف دیکھا۔ روزینہ دانت پیس رہی تھی۔ یہ اس کے غصے کی انتہا تھی۔ اگر وہ میری ماں ہوتی، روزینہ نے کہا، تو معلوم نہیں میں کیا کر گزرتی۔ وہ آپ کی ماں ہے، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ماں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ وہ سلطنت کو خانہ جنگی کی بھٹی میں جھونک رہی ہے، اور آپ کا بھائی محمد ایک احمق آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ آپ کا تختہ الٹنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں سلطانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا حجازی، سلطان برقیارق نے کہا۔ اس کے بجائے میں تمہیں مہلت اور موقع دیتا ہوں کہ ان حملہ آوروں کو پکڑو، پھر دیکھنا کہ میں انہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ گستاخی معاف سلطان عالی مقام، حجازی نے کہا، میں تو ان غداروں اور باغیوں کو پکڑنے کے لیے دن رات ایک کر دوں گا، لیکن آپ کی والدہ محترمہ اور بھائی میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں گے۔ میں ان کے محاذ کو ایک کاری ضرب سے توڑ سکتا ہوں، ان کے سر آپ کے قدموں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کی ماں اور آپ کے بھائی ہیں جن پر میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہیں اگر آپ پابند کر لیں تو ماں کو نظر بند کر دیں، روزینہ نے برقیارق سے کہا۔
ماں کو قید خانے میں پھینکنا بہت ہی معیوب ہے۔ انہیں ان کے کمرے میں ہی پابند کر دیں کہ وہ باہر نہ نکلیں، پہرا کھڑا کر دیں۔ بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے حکم کے خلاف لوگوں کو نہ بھڑکائیں۔ انہیں ذہن نشین کرائیں کہ حسن بن صباح سیاہ گھٹا کی طرح افق سے اٹھتا چلا آ رہا ہے، اور اگر یہاں بھائیوں میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا تو یہ گھٹا سلطنت سلجوقیہ کو تاریک کر ڈالے گی۔ اس باطنی لڑکی روزینہ کی ایسی ہی باتیں تھیں جو سلطان برقیارق کو متاثر کرتی تھیں۔ اسے کوئی کہتا کہ یہ حسن بن صباح کے گھونسلے سے نکلی ہوئی لڑکی ہے تو برقیارق کا خون کھول اٹھتا، اور ایسی بات کہنے والے پر وہ برس اٹھتا تھا۔ اب سنو حجازی، سلطان برقیارق نے دو ٹوک لہجے میں کہا، 2 راتوں بعد جب تیسری رات آدھی گزر جائے تو اپنی پوری فوج کو بیدار کرو اور ان فوجیوں کے خیموں کو محاصرے میں لے لو جنہیں ہم نے فوج سے سبکدوش کر کے خیموں میں عارضی طور پر رکھا ہوا ہے۔ اپنی فوج کو پہلے ہی بتا دینا کہ وہ تیاری کی حالت میں رہیں اور باہر کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ فوج تیاری کی حالت میں ہے۔ آدھی رات کو صرف ایک اشارے پر فوج خاموشی سے اٹھے اور وہیں سے محاصرے کی ترتیب میں ہو کر خیموں کو اپنے نرغے میں لے لے۔ رات کے وقت کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ صبح جب وہ لوگ اٹھیں تو انہیں پکڑ پکڑ کر الگ کھڑا کرتے رہیں، پھر ہر خیمے کے اندر دیکھنا کہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں رہ گیا۔ اپنے اس محافظ کو ساتھ لے لینا اور یہ ان میں سے ان 3 آدمیوں کو پہچانے گا جو حملے میں شریک تھے۔ حملے میں تمہارے محافظوں نے کچھ حملہ آوروں کو زخمی بھی کر دیا تھا، ان میں سے جو زخمی نظر آئے اسے بھی الگ کر لینا۔ سختی کرنی پڑے گی تو تمہیں اجازت ہے کہ کسی کو جان سے مار ڈالو۔ تم خود عقل رکھتے ہو، میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ مجھے یہ حملہ آور چاہیے۔ ابھی 2 دن اور 2 راتیں تم یوں دبک کر رہو جیسے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور تم ڈر گئے ہو۔ اپنی ماں اور بھائیوں کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ سلطان برقیارق نے سر سے اشارہ کیا تو سپہ سالار حجازی رکوع میں چلا گیا اور اسی حالت میں پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان برقیارق اٹھا اور کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ کبھی رک جاتا، اوپر دیکھتا، پھر سر جھکا کر چل پڑتا، کبھی رک کر اپنے ماتھے کو زور زور سے ملتا۔ روزینہ پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے برقیارق کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور بٹھا کر اس پر اس طرح جھکی کہ اس کے ریشمی بالوں نے برقیارق پر سایہ کر دیا۔ آپ کو یہ لوگ جینے نہیں دیں گے، روزینہ نے اس کے ساتھ اس طرح پیار کر کے کہا جس طرح ماں اپنے معصوم بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ذرا سر میرے ساتھ لگا لیں، آپ کی ذہنی حالت تو ان لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ کوئی غیر ہوتا تو اور بات تھی، اپنی سگی ماں اور سگے بھائی آپ کو جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ سلطان برقیارق پر خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو روزینہ کے حوالے کر دیا اور 2 سال کا بچہ بن گیا۔ کچھ دیر بعد روزینہ اٹھی اور سراہی میں سے ایک مشروب پیالے میں ڈال کر برقیارق کو پلایا۔ سلطان برقیارق کے ذہن اور دل پر اپنا قبضہ مکمل کر کے روزینہ اٹھی۔ کیا میں ماں کو بلا کر اسے کہوں؟ سلطان برقیارق نے کہا، لیکن وہ تو میری جان کو آ جائے گی۔ محمد اور سنجر کو بلائیں، روزینہ نے کہا۔ انہیں بتائیں کہ ماں کو ان کے کمرے میں نظر بند کیا جا رہا ہے اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کریں۔ اب وہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو روزینہ نے یہاں آتے ہی پیدا کر دی تھی، یعنی سوچتی وہ تھی اور عمل برقیارق کرتا تھا۔ برقیارق کا اپنا دماغ روزینہ کے حسین گود میں بے ہوشی کی نیند سو گیا تھا۔ اس کیفیت میں برقیارق نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا اور بھائی اطلاع ملتے ہی آ پہنچے۔ میرے عزیز بھائیوں، برقیارق نے کہا، تصور میں لاؤ کہ میری جگہ تم ہو اور تم کوئی حکم دیتے ہو اور کچھ لوگ تمہارے حکم کی تعمیل کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بنتے ہیں جس طرح میرے محافظوں پر حملہ ہوا۔ صاف اور سچے دل سے بتاؤ کہ تم کیا محسوس کرو گے اور کیا کارروائی کرو گے۔ یہ نہ کہنا کہ میرا حکم غلط تھا اور اسلام کے منافی تھا۔ سلطان انسان ہے اور غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن کوئی سلطان بغاوت اور غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے محمد اپنی ماں کے ساتھ مل کر میرے خلاف زہر اگلا اور یہی وجہ تھی کہ جو محافظ دستہ اوریزی کو قید خانے میں لے جا رہا تھا اس پر حملہ ہوا
قیدی کو وہ ساتھ لے گئے اور محافظوں کو قتل کر گئے۔ تم بتاؤ کہ میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم حملہ آوروں کو گرفتار کرتے، محمد نے کہا، اور انہیں سزا دیتے۔ اگر میں کہوں کہ یہ حملہ تم نے اور ہماری ماں نے کروایا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سلطان برقیارق نے پوچھا۔ یہ الزام بے بنیاد ہے، محمد نے کہا۔ یہ صحیح ہے کہ ماں وہاں چلی گئی تھی اور اس نے لوگوں سے جو باتیں کیں وہ سلطنت سلجوقیہ اور سالار اوریزی کے حق میں جاتی تھیں۔ انہوں نے بار بار کہا کہ میں اپنے بیٹے اس سلطنت پر قربان کر دوں گی، لیکن اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پرچم اس اسلامی سلطنت کی عصمت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شہر حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے تجربے کار باطنی تخریب کاروں سے بھرتا جا رہا ہے۔ ماں نے جو کچھ بھی کہا، سلطان برقیارق نے کہا، وہ ہماری سلطنت اور اوریزی کے حق میں تو جاتا ہے، لیکن ماں اور تم یہ نہ دیکھ سکے کہ لوگ مشتعل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے جوش و خروش میں انتقام کی آگ سلگتی جا رہی ہے۔ وہاں سابق فوجی بھی موجود تھے، ان میں چونکہ لڑنے کا جذبہ ہے اس لیے انہوں نے یہ فوجی کارروائی جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس طرح بھائیوں میں بحث مباحثہ چلتا رہا جو تلخ کلامی کی صورت اختیار کر گیا اور روزینہ برقیارق کے حق میں بول پڑی۔ تم خاموش رہو لڑکی، محمد نے کہا۔ سلطان ہمارا بھائی ہے اور تمہاری حیثیت صرف ایک بیوی کی ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ اب میرا فیصلہ سنو محمد اور سنجر، سلطان برقیارق نے کہا۔ میں اپنی ماں کو اس کے کمرے میں نظر بند کر رہا ہوں، تم دونوں میرا یہ حکم اس تک پہنچا دو، وہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ باہر 2 سنتری بٹھا دیے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ نہ تمہیں اچھا لگا ہے نہ ماں اسے پسند کرے گی، بلکہ وہ چیخے گی، چلائے گی، لیکن مجھے اپنی سلطنت کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ بھی کہ ماں یوں ماری ماری نہ پھرے۔ اس کا ہر جگہ پہنچ جانا اور جو منہ میں آیا کہتے جانا اس کے اپنے وقار کے منافی ہے۔ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ خود کہتی ہے کہ اس شہر میں باطنی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بدبخت باطنی اسے قتل ہی نہ کر دے۔ باطنی ہی ہماری ماں کو نظر بند کروا رہے ہیں، محمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کا حکم ماں تک پہنچا دیں گے، وہ چیخے گی نہ چلائے گی، کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن میں آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں کہ جن باطنیوں کے متعلق آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ہماری ماں کو قتل کر دیں گے، وہی باطنی اس سلطنت پر حکومت کر رہے ہیں۔ اپنی ماں کو نظر بند کرنے کا حکم آپ نے نہیں، حسن بن صباح نے دیا ہے۔ کسی باطنی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری ماں کو قتل کر دے۔ ہمارے بڑے بھائی کا دین، ایمان اور کردار باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ آپ جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے، بولتے اور حکم دیتے نظر آتے ہیں، یہ آپ کا صرف جسم ہے، سوچتا کوئی اور ہے اور اس پر عمل آپ کا جسم کرتا ہے۔ آج کے بعد آپ ہمیں اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بھائی جان، سنجر نے کہا، آئندہ آپ کا کوئی حکم ہم تک نہ پہنچے، ورنہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ کے فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم بھاگ نہیں جائیں گے، مر نہیں جائیں گے، اپنے آبا و اجداد کی اور اپنے عظیم باپ کی اس سلطنت کو زندہ و پائندہ رکھنے کی پوری جد و جہد کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی چلی جائیں۔ دونوں بھائی کمرے سے نکل گئے اور سلطان برقیارق احمقوں کی طرح منہ کھولے اس دروازے کو دیکھتا رہا جس دروازے سے اس کے بھائی نکل گئے تھے۔ یہ اس وقت بیدار ہوا جب روزینہ کا ایک رخسار اس کے گالوں کے ساتھ لگا۔ سالار اوریزی کو محافظوں سے چھین کر وہ اسے شہر میں نہیں لائے تھے، بلکہ اسے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں لے گئے تھے۔ اپنی رہائی کا یہ انتظام اوریزی نے خود ہی کیا تھا۔ اسے جب سلطان برقیارق کا بلاوا آیا تھا تو اسے معلوم تھا کہ سلطان اسے بخش نہیں دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ سپہ سالار حجازی اسے انتہائی سزا دلوائے گا، اسی لیے اس نے اپنے ساتھ 2 محافظ لے لیے تھے اور انہیں سلطان کے محل سے ذرا دور کھڑا کر دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سالار اوریزی کو جب سلطان برقیارق نے زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کر باہر بھیجا تو اوریزی کے محافظوں نے دور سے دیکھ لیا۔ انہوں نے وہاں سے گھوڑے دوڑا دیے اور ان لوگوں کے پاس جا پہنچے
جنہوں نے اوریزی کو رہا کرانا تھا۔ وہ اسی اطلاع کے انتظار میں تھے۔ جو ہی انہیں اطلاع ملی وہ کسی اور راستے سے چٹانی علاقے میں جا پہنچے اور گھات میں بیٹھ گئے۔ وہ گھوڑے نہیں لے گئے تھے کیونکہ گھات میں گھوڑے ہنہنا کر راز فاش کر دیتے۔ انہیں بہت انتظار کرنا پڑا کیونکہ اوریزی کو چوک میں نمائش کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ آخر انہیں سپہ سالار حجازی اپنے محافظوں کے ساتھ نظر آیا۔ وہ تیار ہو گئے اور جو ہی یہ محافظ دستہ ان کی گھات میں آیا انہوں نے حملہ کر دیا اور اوریزی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اوریزی نے ہی انہیں ایک جگہ بتائی تھی جہاں چھپنے کا محفوظ مقام تھا۔ وہ ویرانے میں ایک پہاڑی سی تھی جس میں ایک غار تھا۔ غار کا دہانہ گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور اس کے آگے مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹیلا بھی تھا۔ اوریزی کو اس غار میں لے گئے۔ وہاں اس کی زنجیریں اور بیڑیاں کاٹنے کا انتظام تھا۔ اوریزی کو جب بتایا گیا کہ اپنے کچھ آدمی بھی مارے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ فوراً وہاں جاؤ اور لاشوں کو اٹھا کر لے آؤ اور یہاں دفن کر دو۔ ہو سکتا ہے وہاں کچھ زخمی بھی پڑے ہوں۔ اوریزی کے آدمی محافظوں کے گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے۔ بچے ہوئے آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس اس جگہ چلے گئے جہاں انہوں نے گھات لگائی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ سرکاری فوج پہنچ جائے گی۔ اتفاق سے سلطان برقیارق نے بھی نہ سوچا نہ سپہ سالار حجازی نے کہ جا کر حملہ آوروں کی لاشیں دیکھتے اور ایسے زخمیوں کو اٹھا کر لے جاتے جو بھاگنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان سے پتہ چل جاتا کہ حملہ آور کون تھے۔ حملہ آور لاشیں اور زخمی اٹھانے آئے تھے اور اٹھا کر لے گئے۔ سالار اوریزی نے صرف 4 آدمی اپنے ساتھ رکھے اور دوسروں سے کہا کہ وہ چلے جائیں اور پوری جاسوسی اور مخبری کرتے رہے اور ذرا ذرا سی اطلاع بھی اس تک اس غار میں پہنچاتے رہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ چند دن دبکے رہیں۔ سابق فوجیوں کو بتا دینا کہ اب تیار رہیں۔ اوریزی نے کہا انہیں یہ بھی بتا دینا کہ انہیں ہتھیار جلدی مل جائیں گے اور اب ہمارا تصادم سرکاری فوج کے ساتھ ہوگا اور اب ہمارا مقصد برقیارق کو ہٹا کر اس کی جگہ محمد کو سلطان بنانا ہے اور اس کے بعد فوج تیار کر کے حسن بن صباح کے خلاف محاذ کھولنا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ہمیں خون کے دریا میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ بھائی بھائی سے نہ لڑے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ خانہ جنگی ہو کر رہے گی۔ باقی جو کچھ کرنا ہے وہ 5-7 دنوں بعد بتاؤں گا۔ ابھی ہمیں زمین کے نیچے رہنا ہے۔ 4-5 مہینے گزرے۔ باہر سے ایک طبیب آیا تھا جس نے مرو میں اپنا طب خانہ کھولا تھا۔ وہ جراح بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں خدا نے ایسی شفا دی تھی کہ مایوس اور بڑے پرانے مریض صحت یاب ہو گئے تھے۔ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اوریزی کے فرار کے 2-3 روز بعد رات کا وقت تھا۔ طبیب مریضوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے مکان کا باہر والا دروازہ بند کر دیا تھا اور 4 آدمی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے حق میں ہو رہا ہے، طبیب نے ان آدمیوں سے کہا۔ اوریزی کا فرار بھی ہمارے حق میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اسے فرار کرنے والے سابق فوجی ہیں۔ مجھے روزینہ نے محل سے اطلاع بھیج دی ہے کہ سلطان نے اپنی ماں کو نظر بند کر دیا ہے اور سپہ سالار حجازی سے کہا ہے کہ وہ حملہ آوروں کو تلاش کرے اور پکڑے۔ میں نے اپنے آدمی اس سارے کھیل میں شامل کر دیے ہیں۔ اوریزی کا فرار ہی سابق اور حاضر فوجیوں کے درمیان لڑائی کا باعث بن جائے گا۔ علمود سے امام حسن بن صباح کا حکم آیا ہے کہ مرو شہر کو خون میں ڈبو دو۔ یہ بھی کہ اپنے آدمیوں کو استعمال کرنا، لیکن اس طرح کہ اپنے زیادہ تر آدمی محفوظ رہیں۔ بھائی کو بھائی سے لڑاؤ۔ سلطان کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ دو اور انہیں آپس میں لڑاؤ۔ امام نے یہ بھی حکم بھیجا ہے کہ 3-4 آدمی ہر روز اس شہر میں مرنے چاہیے۔ ہمیں امام کے اس حکم پر فوراً عمل کرنا ہے۔ تم لوگ 2 یا 3 دنوں بعد خیموں میں رہنے والے 3-4 سابق فوجیوں کو رات کے وقت قتل کر دو اور افواہ پھیلاؤ کہ انہیں سرکاری فوجیوں نے اپنے محافظوں کے خون کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ پھر 1-2 دنوں کا وقفہ دے کر فوج کے 2-4 آدمی قتل کر دینا۔ تم خود تجربے کار ہو، قتل کرنا جانتے ہو اور افواہیں پھیلانا بھی جانتے ہو۔ جاؤ اور یہ بندوبست کرو۔